السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں ہم تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پھر سسٹر ہم لوگ سورۃ التوبہ آیت نمبر 45 تک آیت نمبر 40 تک تفسیر اور آیت نمبر 45 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج مزید ٹرانسلیشن کا لیسن نہیں ہوگا اور تفسیر کا لیسن آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تفسیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، جیسی بھی تیاری ہے، جس بھی قسم کے تم مال اسباب رکھتے ہو، تمہیں ہر حال میں نکلنا ہوگا۔ اب یہ باری اور ہلکے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو انسان کی جسامت بھی ہو سکتی ہے کہ چاہے تم باری برکم ہو، چلنے کے استطاعت نہیں رکھتے، پھر بھی تمہیں نکلنا ہے، یا تم بہت سمارٹ ہو، ہلکے پھلکے ہو، اپنے وزن کو آسانی کے ساتھ لے کے چل سکتے ہو، پھر بھی نکلو۔ یا پھر دوسرا مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ مالی لحاظ سے چاہے تم بوجھل ہو، بہت زیادہ ہتھیار رکھتے ہو، جنگی آلات تمہارے پاس موجود ہیں، تو پھر بھی نکلو۔ اگر جنگی اسباب نہیں ہیں، جو حربی ذرائع ہیں نہیں بھی موجود، پھر بھی تمہیں الغرض ہر حال میں نکلنا ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، معذور ہے، ہر ایک کو ہر حال میں نکلنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کہہ دیا کہ جنگ تبوک ایسا معرکہ ہے کہ اس کے لیے کسی کو بھی پہلو تہی نہیں کرنا ہوگی، نہ کسی کی طرف سے کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔ اور یاد رہے کہ ایسا کرنے میں کیا حکمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ عرب کے ساتھ تھیں، لیکن یہ جو جنگ تھی، یہ جو سپر پاور کہلانے والے تھے ان کے ساتھ جنگ کا سامنا تھا۔ حالات بہت سخت تھے، وہ لوگ جنگجو تھے، اور ویسے بھی سب کو نکل کر ایک ان پہ اپنی داغ بٹھانا بھی مقصد ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھا۔ تو ان حالات میں ضرورت تھی کہ ہر کوئی اپنے جذبے دکھائے، ہر کوئی اس کے لیے نکلے۔ جب یہ حالات ہو جاتی ہیں پھر جنگ کے لیے نکلنا فرض عین ہو جایا کرتا ہے۔ پھر یاد رہے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس آیت میں بہت اچھی طرح عمل کیا، اس وقت بھی اور بعد کے ادوار میں بھی۔ جس طرح کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر ایک سال کے علاوہ کبھی مسلمانوں کی جنگ سے پیچھے نہیں رہے، یہاں تک کہ جب قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں بھی آپ شریک تھے، اس وقت بھی اس لشکر کا جو امیر تھا سیدنا یزید بن معاویہ تھے، اور سیدنا ابو ایوب انصاری کی عمر اس وقت 90 سال بتائی جاتی ہے۔ تو مزید کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت بیمار ہو گئے۔ سیدنا یزید ان کی بیماری پرسی کے لیے تشریف لائے اور پوچھا کہ کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔
کہنے لگے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک میں جا سکوں جاؤں. جب اسے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے یعنی کہ ہمت جواب دے جائے تو پھر مجھے وہاں دفن کر دو. یعنی کہ جہاں تک میں جا سکوں اپنے پاؤں پہ میں پہنچنا چاہتا ہوں، پھر مجھے واپس نہ لایا جائے، ادھر ہی مجھے پھر دفن کر دیا جائے. اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، انفروا خفافا وثقالا، یعنی کہ تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو، ہر حال میں تم نکلو. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. یعنی کہ وہ اپنے لیے گنجائش رخصتیں نہیں ڈھونڈتے تھے بلکہ اپنے اوپر جو احکامات تھے وہ لاگو کیا کرتے تھے. اور پھر مزید غزوہ تبوک کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے اور بہت بھاری بھرکم جسم کے مالک جب جنگ کے لیے نکلے تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بیٹھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آرڈر جاری کیا ہے انفروا خفافا وثقالا، کہ چاہے تم باری ہو یا بوجھ ہلکے ہو نکلو. تو میں اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں، یعنی کہ کہتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں چل کر میدان جنگ میں جاؤں، میں آپ خود کو ہلکا ہی پاتا ہوں. یہ ان لوگوں کے جذبے تھے کہ خود کو ہر میدان میں پیش رکھتے. حالانکہ یہ کہہ کر کہ میں بوڑھا ہوں، میرا وجود بھاری ہے، تو اپنے لیے معذوری کو عذر بنا سکتے تھے. لیکن کیا ہی ان کے کہنے، انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہیں. اسی آیت کی مناسبت سے ایک اور واقعہ ملتا ہے بہت ہی ایمان افروز. کہا جاتا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. جب ان کے بچوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید وفات پا گئے، آپ کے بعد ابو بکر عمر بھی یعنی کہ آپ ان کے ساتھ بھی رہے اور جنگ میں پیش رہے، تو آپ کی جگہ پہ ہم اب جنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ گھر رہ کر آرام کریں. لیکن وہ اس بات کو نہ مانے. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ سمندر کا سفر طے کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ وفات پا گئے. تو کہا جاتا ہے کہ 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہیں ملتا تھا. اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اسی دوران 1 ہفتہ اسی طرح ان کی میت فریش ہی رہی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. پتہ کیا چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے آیت مبارکہ پہ، آیتوں کو ڈھونڈ کر اپنے اوپر لاگو کرتے، ان احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. حالانکہ اگر دیکھا جائے الفاظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اپنے اندر بہت گہرائی رکھتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہیں، جیسی بھی تیاری ہے، پیدل سفر کرنا ہے، صحرائی علاقے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے پاس ہے نہیں ہے، جیسی بھی تیاری ہے، دل مانتا ہے نہیں مانتا، دل اپنے گھروں میں کھنچتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہر حال میں تمہیں نکلنا ہی ہوگا. جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد کی طرف لپکنا ہوگا اور میدان جہاد میں کودنا ہوگا موت کو گلے لگانے کے لیے. جیسا کہ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجاہدوا باموالکم وانفسکم، صرف نکلنا ہی نہیں بلکہ اپنے مالوں جانوں کے ساتھ جہاد بھی کرنا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جب اللہ کے راستے میں نکلو گے تو پھر مالوں جانوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا ہوگا. پھر فرمایا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم اس بات کا علم رکھو تو اسی میں تمہارے لیے خیر و بقا ہے، اسی میں خیر و بھلائی ہے، رشد و بھلائی ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے کہ تم اللہ کے حکم پہ فوراً میدان جہاد کے لیے کود پڑو.
لیکن کیا ہوا کہ ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پہلو کی بھی نشاندہی کر دی، دوسرا رخ بھی دکھا دیا آئینے کا۔ لو کان عارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سامان قریب ہوتا، سامنے خیر و بلائی نظر آ رہی ہوتی، اور سفر بھی میانہ رو ہوتا، سفر ان کے قریب کا ہوتا، پور مشقت سفر نہ ہوتا، صحرائی علاقے، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا جنگجو لوگ تھے جن کے ساتھ جنگ کرنے کا سامنا تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے پھر لتباؤ کا، البتہ خوشی سے آپ کے ساتھ چلتے، آپ کے ساتھ ہو لیتے، ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن انہیں مسافت بہت ہی دور دراز نظر آئی۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی۔ منافقین ہمیشہ ہی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہتے، جہاں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا تو کہتے کہ ہاں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے بھی آگ پیش رہتے، لیکن اس کے برعکس اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا، کفار کے حق میں فتح ہوتی، تو اس وقت ادھر جا کے کہتے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے تمہیں نہیں بچایا۔ تو یہ ان کی پرانی روش رہی ہے، ہمیشہ ہی ایسے کیا کرتے تھے۔ تو ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو خرابیاں وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو کچھ نظر آتا، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا نظر آتا تو ضرور خوشی سے تمہارے ساتھ چل پڑتے، لیکن جب اتنے صحرائی علاقے، گرمی سخت اور پر مشقت رستے، تو اسی وجہ سے پھر یہ لوگ پہرو تہی کرتے ہوئے پیچھے ہی رہ گئے اور ادھر پیش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو جو عورتیں ہیں، جو معذور ہیں، ان کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے۔ تو اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید واضح کر رہے ہیں، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اے نبی آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم تمہارے ساتھ ضرور چلتے، لیکن یاد رہے کہ ایسا کر کے اپنے حق میں کوئی بلائی نہیں کر رہے، یہلکون انفسہم، اللہ ان کو ہلاک کرے، یا پھر ہلاک کر رہے ہیں اپنی جانوں کو، یعنی کہ ایسا کر کے گویا کہ اللہ کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، تو ایسا کر کے اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، ہلاکت کے گڑھ میں گرا رہے ہیں خود کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں۔ ایسا کر کے وہ گویا کہ اپنا رستہ صاف کر رہے ہیں، اپنا پلہ صاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے چھپے رازوں کو بھی جانتے ہیں کہ بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کے پاس سارے وسائل تھے، سب کچھ تھا، لیکن جان بوجھ کر یہ مشقتوں سے ڈرتے ہوئے گوروں میں چھپے بیٹھے رہے۔ اسی موضوع کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید آگے بھی بیان کرتے ہیں 11ویں پارے کے سٹارٹ میں ہی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت برے انداز میں تنبیہ بھی کر رہے ہیں، گویا تو ان کے حالات سے آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی، حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کو وہ لوگ واضح ہو جاتے جو سچ ہیں، بولتے ہیں، جو سچے ہیں، جو اپنے ایمان میں، اپنے کردار میں، اپنے قول میں ہر طرح سے سچے ہیں، وہ تمہیں ظاہر ہو جاتے تو پھر تم کوئی بڑا فیصلہ کرتے، وتعلم الکاذبین، اور تمہیں جھوٹوں کے بارے میں بھی علم ہو جاتا، کیونکہ یہ لوگ جو اپنے لیے رستے صاف کر رہے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں، جو مومنین ہیں، سچے ہیں، وہ تو اجازت نہیں مانگتے، وہ تو خود کو خود پیش کرتے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں تمام لوگ ہیں کہ منافقین کیا کر رہے ہیں اور متقین کیا کر رہے ہیں،
کون سچے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جنتی ہیں، اور کون جھوٹے منافقین ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید ان کی نقاب کشی کر رہے ہیں۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت تو مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو نہیں مان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اس معاملے میں اپنے شک میں ہی ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ نہ تو ان کو ابھی تک پختہ ایمان ان کا ہوا ہے، نہ ان کا دل کسی بات پر ٹھہرا ہے کہ کفار صحیح ہیں یا کہ مسلمان صحیح ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ یہ منافقین نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے بن جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی وابستگیاں جوڑ دیتے ہیں۔ تو ابھی تک یہ اپنے پاؤں پہ ہی کھڑے نہیں ہیں، وہ اپنے ہی شک میں ڈاواں ڈول ہو رہے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کے حالات سے باخبر ہو جاتے، پتہ چل جاتا کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنے لیے گنجائش تلاش کرتے ہیں، رخصتیں چاہ رہے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی زیادہ مشفق تھے، بہت زیادہ شفقت والا معاملہ کرتے تھے، تو بعض اوقات ان کی جو ظاہری باتیں ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے اجازت دے دیا کرتے، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ جنگ تبوک کی واپسی پہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہمیں کوئی، یعنی کہ ہم معذور تھے، ہمیں عذر تھے، یہ عذر تھا، یہ عذر تھا، ہم جانا تو چاہتے تھے لیکن اس وجہ سے ہم رکے رہے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری معاملے پہ بیعت لے لی، فیصلہ کر دیا، لیکن جو باطنی معاملہ تھا اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہوئے کیا کہ ٹھیک ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے کہ ہم لوگ آیت نمبر 45 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔